منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ حال اگر کچھ اپنا سناؤں، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا۔ حال اگر کچھ اپنا سناؤں، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا۔ میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔
خالد میں اتنا ہی کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مخدر، خالد میں اتنا ہی کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مخدر، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی وہ رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم و مکرم ناظرین، قبل اس کے کہ آج کی اس نشست میں گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک بار آپ بھی اور میں بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور خوشبوئے پنجتن تنظیم کے تحت ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر سننے سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر سورۃ الاحزاب کی وہ مشہور آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں لفظ اہل البیت آیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو عنوان اگر آپ سمجھیں تو اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں، اس عنوان کے تحت آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ موجودہ دور بڑا ہی پراشوب دور ہے،
اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کہیں کچھ خیالات ہیں تو کہیں کچھ خیالات ہیں. ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین حق کی سچی تعلیمات کا جو پیغام ہمارے بزرگوں نے ہمیں پہنچایا وہ اپنے بعد والی نسلوں تک پہنچانے کی ہماری اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. یقیناً عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن صرف عمل کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ عمل سے پہلے ایمان ہے. ایمان یقین اور ماننے کا نام ہے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا کہ کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن سے محبت کرنا ضروری ہے، اور اس محبت کو ہماری ایمان کی دلیل قرار دیا گیا. وہ محبت کس کی ہو؟ بے شک سب سے پہلے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے ایمان والوں کے پاس. پھر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا دو جہاں کے مختار حضور ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے. اور حضور کی محبت کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں کہلا سکتا. قرآن کی آیتیں بھی اور حدیث کی روایتیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں. سرکار کا وہ مشہور ارشاد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور اس شخص کے نزدیک اتنا زیادہ پیارا ہو جائے کہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے تب تک کوئی آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا. میرے آپ کے سرکار دو جہاں کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا سلسلہ اپنی امت کو سکھایا اور بتایا. ایک ارشاد میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ لوگو، اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تم اس سے محبت کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مجھے بھیجا ہے، اور اس کی خاطر مجھ سے محبت کرو. میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں. اللہ سے محبت کرو، اللہ کی خاطر مجھ سے، یعنی سرکار فرماتے ہیں سرکار سے محبت کی جائے. پھر حضور نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ اہل بیت کیا ہو؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو اہل البیت گھر والے. اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر یہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ کا تو فقط یہی ارادہ ہے کہ تم سے رجس و ناپاکی کو دور کر دے. عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے. یہ اہل بیت سے محبت پر سرکار نے اتنا ابھارا کہ ہمیں کتب حدیث میں خاص طور سے مسلم شریف کی روایت یاد رکھنی چاہیے کہ حضور نے جس میں فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے
سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو یہ بار بار جو حضور اہل بیت کی محبت کا ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں، حضور اہل بیت سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، اشارتاً کنایتاً نہیں بلکہ واضح الفاظ میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون؟ اگر اہل بیت کے بارے میں ہم قرآن ہی میں غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سورۃ الاحزاب جس میں سے آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک طبقہ، ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس کے اندر اہل البیت کی پاکیزگی کا ذکر ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں سیاق اور سباق، اگلا مضمون اور پچھلا مضمون دیکھا جائے تو وہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، لہٰذا اہل بیت میں صرف خواتین شامل ہیں، صرف خواتین شامل ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں اور ان کے سوا کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ مگر تحقیق کے ساتھ محققین نے ہمارے لیے واضح فرما دیا کہ جی نہیں، اہل بیت کے بارے میں افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ سمجھ لیا جائے کہ اہل بیت میں یقیناً سرکار کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین تو ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ کچھ مرد حضرات بھی ہیں۔ اب ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس میں صرف خواتین ہیں، اور ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی اس کی تائید میں روایتیں آئی ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 افراد جن کو عرف عام میں پنجتن کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے شاید اس تنظیم کا نام خوشبو پنجتن رکھا گیا ہے۔ پنجتن کیا ہے؟ دراصل 5 باڈیز۔ تو ایک گروپ صرف 5 باڈیز کو ہی اہل بیت میں شامل کرتا ہے، حضور کی شہزادی، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے داماد حضرت علی، حضور کے دونوں نواسے حضرت حسن حضرت حسین۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک گروپ صرف ازواج کو سمجھتا ہے، ایک گروپ صرف ان 5 نفوس قدسیہ کو اس میں شامل کرتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے، تحقیق کی بات یہ ہے کہ اس اہل بیت کی پاکیزگی والی آیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی شامل ہیں۔ یہ صحیح عقیدہ اور یہ صحیح ہمارا نظریہ ہمارا اپنا اختیار کردہ نہیں، بلکہ اکابرین امت نے، صالحین امت نے، سلف صالحین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اہل بیت میں دونوں شامل ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو الگ کرتا ہے تو وہ بھی بڑا ظالم ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کو صرف ازواج مطہرات تک محدود کرتا ہے اور یہ 5 نفوس جن میں ایک تو خود حضور ہیں اور باقی 4 نفوس کے طور پر حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کو محدود سمجھے، تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ جی نہیں، اس میں حضور کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح مجھے آپ تک پہنچانے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ آپ نے اس بارے میں بڑا صاف انداز اختیار کیا اور فرمایا کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت سکن، ایک اہل بیت نسب، ایک اہل بیت ولادت۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اہل بیت میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات، خواہ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ ہوں،
حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ام المؤمنین بی بی ام سلمہ ہوں، ام المؤمنین بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ام المؤمنین بی ام حبیبہ ہوں، ام المؤمنین بی حفصہ ہوں رضی اللہ عنہن اجمعین، ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل۔ اہل بیت سکن، پھر اہل بیت نسب۔ اہل بیت نسب میں حضور کے ارشاد کی روشنی میں حضور نے زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا، زکوٰۃ میرے گھر والوں کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ مال کا میل ہے۔ اب کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ فرمایا آل عباس، آل علی، آل عقیل۔ یہ کون ہے؟ دراصل آل عباس سرکار کے چاچا حضرت عباس، ان کی اولاد بھی اہل بیت نسب میں آتی ہیں۔ آل عقیل یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے، حضرت عقیل، جن کے فرزند حضرت مسلم العقیل کربلا میں ابتدا میں شہید ہوئے۔ حضرت عقیل، آل جعفر حضرت علی کے ایک اور بھائی تھے، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں، پھر حضرت علی کی اولاد تو اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اہل بیت سکن، اہل بیت نسب، پھر اہل بیت ولادت۔ اہل بیت ولادت میں سرکار کی پوری شہزادیاں ہیں۔ سرکار کی بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور پھر چہیتی شہزادی سید نساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اہل بیت ولادت میں۔ پھر سرکار کے پورے شہزادگان جو چھوٹے پن میں گزر گئے، پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کے شہزادے حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضرت بی بی زینب بنت مولا علی ہوں، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ حضرت عبد الوقت محدث دہلوی فرماتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی روایتیں ہم کو جو ملتی ہیں جن میں حضور نے صرف اپنی چادر میں لیے ہوئے افراد کے بارے میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے گھر والے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ایسا ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب نکالا جائے؟ تو علماء اور محققین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اہل بیت سکن تو ہیں ہی ازواج مطہرات، وہ تو اہل بیت ہی ہیں، گھر والے ہی ہیں، اور اہل بیت نسب وہ بھی گھر والے ہیں، خاندان والے۔ لیکن عام طور پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بیٹی پرائی گھر کی ہوتی ہے، اور چونکہ حضرت فاطمہ کا عقد شریف ہو چکا تھا تو وہ چونکہ پرائی گھر کی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی انہیں غیر نہ سمجھے، اس خیال سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احساس دلایا کہ میرے گھر والے وہ سب تو ہیں ہی، لیکن بطور خاص ان کا خیال رکھنا، علی کا خیال رکھنا، فاطمہ کا خیال رکھنا، حسن کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا، ان کی اولاد کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے چہیتے ہیں، یہ میرے یہ پسندیدہ ہیں۔ تو اس سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت سکن ازواج مطہرات کی بھی محبت، ادب، تعظیم، احترام لازم۔ اہل بیت نسب میں سرکار کے گھرانے والے، سرکار کے چچا حضرت عباس ہوں، سرکار کے چچا حضرت حمزہ ہوں، سرکار کے چچا زاد بھائیوں میں حضرت جعفر ہوں، حضرت عقیل ہوں، حضرت مولا کائنات ہوں، ان کی اولادیں ہوں، یہ سب کے سب نبی کے گھرانے والے ہیں۔ پھر بطور خاص اہل بیت ولادت میں سرکار کی پوری شہزادیاں ہوں، لیکن یہ حقیقت سب پر واضح ہے کہ حضرت بی بی زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد شریف حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو آپ کے خالازاد یا ماموزاد بھائی تھے۔ ان سے جو اولاد ہوئی ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شہزادی سرکار کی، حضرت بی بی ام کلثوم تیسری شہزادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک کے بعد دیگر نکاح حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی جو اولاد ہوئی، ظاہر سی بات ہے ان کی اولادیں بھی لڑکپن میں گزر گئیں۔ اب حضور کی
شہزادیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی سلامت رہی. اس لیے حضور ان شہزادوں سے اتنی محبت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما ان دونوں سے تو بھی محبت کر، واحب من یحبہما اور اے مولا تو ان سے بھی محبت کر اور جو کوئی ان سے محبت کرے ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے، پسندیدہ کر لے. تو پتہ چلا کہ ان کی محبت خصوصیت ہے. اور یہ بات سب پر واضح ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جزو ایمان ہے. اگر کسی کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ وہ ہدایت کے راستے سے دور ہے. اس لیے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے گروپ بن گئے ہیں. اللہ اکبر. ایک گروپ وہ ہے جو صحابہ کی ادب و احترام کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن اہل بیت کی محبت سے دور ہے. ایک گروپ اس کا اپوزٹ ہے، اہل بیت سے محبت لیکن صحابہ سے دور. جی اب ایک تیسرا گروپ ہے جو حقیقت میں زمانے قدیم سے حق اور حقانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جس کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ میرے ابا جان حضرت قبلہ، میرے والدی و مرشدی و مربی حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی اعظم حسنی حسینی قادری مدظ العالی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح ایک پرندے کے اڑنے کے لیے 2 پر ضروری ہیں اسی طرح ایمانی پرواز کے لیے بھی 2 پر ضروری ہیں. ایک محبت اہل بیت کا پر، دوسرا محبت صحابہ کا پر. تو ان دونوں کے ساتھ ہی ہماری ایمانی پرواز ممکن ہے. کوئی صحابہ کا ہو کر اہل بیت سے دور ہو جائے تو وہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ایک پر والا ہے، اور کوئی اہل بیت کا ہو کر صحابہ سے دور ہو جائے تو وہ بھی. تو صحیح راستہ وہی ہے جس راستے کو سلف صالحین نے اختیار کیا اور ہمارے سینوں تک انہوں نے ان امانتوں کو پہنچایا. حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت والرضوان کا بھی یہ عقیدہ، صحابہ سے محبت. اہل سواد اعظم اہل سنت، وہاں سے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام بخاری، امام مسلم، سب کا یہ عقیدہ، سب کا یہ طریقہ کہ صحابہ کی بھی محبت، اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت سے دور ہو کر صرف صحابہ کی محبت کرنا یہ بھی ادھورا ہے. صحابہ کی محبت رکھ کر اہل بیت سے دور ہونا جیسے ادھورا ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت رکھ کے صحابہ سے دور ہونا یہ بھی انسان کو ادھورا بنا دیتا ہے. تو آج کی گفتگو میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اور اہل بیت میں شامل لوگوں سے محبت کرنے کا حضور نے ہمیں بار بار احساس دلایا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مومن کا بھی تعلق ہے وہ حقیقت میں تعلق اسی وقت کہلایا جائے گا جب حضور سے سچی محبت ہو اور حضور سے جس چیز کا تعلق ہو، جو چیز حضور سے منسوب ہو، خواہ وہ چیز ہو، خواہ وہ مقام ہو، خواہ وہ شخصیت ہو، ان سب سے محبت ایک سچے مسلمان کی علامت ہے. لیکن برا ہو اس تعصب کا، برا ہو اس تنگ نظری کا جس کے باعث لوگ آج کہیں محرم کے موقع پر کربلا کے واقعات کو سنانے کی محفل سجاتے ہیں، مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو کچھ نہ سمجھ لوگ پوچھتے ہیں کیا بھئی یہ لوگ وہ تو نہیں، یہ لوگ ہٹے ہوئے تو نہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے، سبق سکھانے کی ضرورت ہے. سبق یہی ہے
کہ صرف صحابہ کے ہو کر اہل بیت سے دوری نہ اختیار مت کرو، اور صرف اہل بیت کے ہو کر صحابہ سے دوری اختیار مت کرو، جو دونوں کے ساتھ محبت رکھے، کیونکہ دونوں کا تعلق حضور سے۔ حضرت ابو بکر کی صداقت، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عثمان کی سخاوت، مولائے کائنات کی ولایت، شجاعت، کہ سب حضور کے صدقے میں، حضور کی وجہ سے ہے۔ اور ادھر اہل بیت اطہار میں حضرت فاطمہ کا مقام، حضرت حسن کی شان، حضرت حسین کا مرتبہ، سب حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ تو جو حضور سے منسوب ہو وہ ہمارے لیے قابل عظمت، قابل محبت، تعظیم، ادب، احترام دل میں۔ اگر اہل بیت کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علم کی روشنی پھیل رہی ہے، تو علم کی روشنی کو پھیلاتے پھیلاتے لوگ عمل کی منزلوں میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حضور کے گھرانے سے جس طرح سے محبت کا درس دیا گیا ہے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ عمل اپنی جگہ ہے، لیکن نسب کی کیفیت، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے اپنی اولاد کو منع فرمایا، اور پھر وہ حدیث پاک بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں، کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کا سبب اور نسب، خاندانی رشتہ، دامادی کا رشتہ سب ٹوٹ جائے گا، لیکن میرے سے جس کا خاندانی رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ تو پتہ چلا اہل بیت اطہار سے محبت ضروری ہے۔ اور جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک حصے سے جوڑ کر دوسرے حصے سے لا تعلق بنا لیا ہے، اس روش کو، اس انداز کو چھوڑ کر سب سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہی ہے کہ حضور سے محبت ہو، حضور کے منہ مبارک سے محبت، حضور کے جبہ مبارک سے محبت، حضور کے نالین پاک سے محبت، کیونکہ حضور کے نالین پاک ہمارے لیے بڑی عظمت والی شے ہے۔ تو آپ کو حضور کی نالین سے بھی محبت کرنی ہے۔ حضور جس شہر کو پسند فرماتے تھے مدینہ منورہ، اس کے ذرے ذرے سے محبت کرنی ہے، وہاں کے در و دیوار سے محبت کرنی ہے۔ ارے گنبد خضرا اگر ہمیں پسند ہے تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گنبد خضرا کا تعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس گنبد خضرا کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آقا کی یاد دلاتی ہے۔ تو حضور سے جو شے منسوب ہو جائے، جو شخصیت منسوب ہو جائے، وہ محبت، ادب، احترام، تعظیم، تقدس کے جذبات ان کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں کمی آئے تو اس سے ان بزرگوں کا، ان شہزادوں کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ آج کے دور میں جو چیز بڑی بے چین کرتی ہے وہ یہ کہ کوئی کچھ کتابیں پڑھ کر، کوئی کچھ الٹا سیدھا لٹریچر پڑھ کر کربلا کے واقعے کو معمولی واقعہ، کربلا کے واقعے کو ایک غیر اہم واقعہ بتانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے نے سوچ کے دھارے بدل دیے۔ کربلا کے واقعے نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا ڈنکا سارے عالم میں بجا دیا کہ نانا جان محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کا جب وقت آیا تو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں رول ادا کیا، لیکن قربان جائیں فاطمہ کے لال نے، مصطفیٰ کے لخت جگر نے، امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین اسلام کی حفاظت فرما کر بتا دیا کہ لوگوں، دین لانے والے ہمارے نانا جان ہیں، لیکن جب دین پر چاروں طرف سے الغار ہو رہی تھی تو اس دین کو بچانے والے اسی نانا جان کے نواسے ہیں۔ ہماری رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے، اور ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ جس وقت شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اس وقت امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی اور اپنے خانوادے کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر سب کچھ لٹا کر اسلام کی حفاظت فرمائی، اسلام کو بچا لیا۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، مرگ حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جو لوگ کربلا کے
اس واقعے میں مخالفین کی تائید کر رہے ہیں، کوئی ان مخالفین کو، ان یزیدیوں کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یزیدیوں کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یزیدیوں کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تو انہیں اس یزید کی محبت، اس یزید سے تعلق انہیں زیب دیتا ہے، لیکن ہمیں تو ہمارے امام حسین سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ امام حسین نے جو مزاج دیا، اس مزاج کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور واقعہ کربلا، محرم کی آمد بار بار ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ایک مہینہ پہلے، ٹھیک تقریباً ایک مہینہ پہلے، ہم نے اپنے مال سے جانور کو لا کر ذبح کیا تھا، اب یہ وہ موقع ہے جب کہ انسانی قربانی کو یاد کیا جائے، اور یاد کیا جائے کہ امام حسین اور آپ کے خانوادے نے 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمانی انوار سے منور فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت سے ہماری دنیا و آخرت روشن فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔